میں آپ کو بتاؤں، آپ کا ہر جمعرات کو روزہ ہوا کرتا تھا، ہر جمعرات آپ کا روزہ ہوا کرتا تھا، اور مریدین خانقاہ میں جو ہوتے، خلفاء شاگرد سب آپ کے ساتھ ہوتے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ جمعرات کا دن ہی ہے، دوپہر کا وقت ہے، ایک فقیر آیا لاہور سے چل کر کے، بڑا دور کا سفر کر کے آیا، اور وہ درویش آیا، غریب نواز سے ملاقات کیا اور مٹھائی لے کر کے آیا تھا، سوغات تحفے کے طور پر، اور پیش کیا کہ حضور یہ میری طرف سے قبول فرما دیں، بڑی دور سے لایا ہوں۔ تو آپ نے ہدیہ قبول فرما لیا، چونکہ سنت ہے۔ ہدیہ قبول کرنے کے بعد آپ نے رکھ لیا، لیکن وہ درویش اس بات پر بضد تھا کہ آپ میرے سامنے تھوڑا سا کھا لیجئے، تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے کہ میری لائی ہوئی مٹھائی آپ نے چکھ لیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں کھا لوں گا۔ اس نے کہا نہیں، مجھے ایک بار آپ کو کھاتے ہوئے دیکھنا ہے، یہ میرے ہاتھوں سے لی ہوئی مٹھائی ہے۔ آپ نے ڈبہ کھولا اور مٹھائی لی اور کھا لیا۔ جمعرات کا دن ہے، یہ عام لوگوں کے روزے کی بات نہیں، سلطان الہند غریب نواز کے روزے کی بات ہے۔ روزہ ہے یا نہیں ہے اب کس کو پتہ چلے۔ آپ نے مٹھائی خوب کھا لی، جتنا کھانا تھا، اور وہ اس کا دل خوش ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد مریدین خلفاء پوچھنے لگے، حضور کیا ماجرا ہے؟ برسوں سے تو یہ معمول ہے کہ جمعرات کا آپ کا روزہ ہوا کرتا ہے، آج روزہ تھے نہیں یا کیا ہے کہ آپ نے روزہ توڑ دیا اس مٹھائی کے لیے؟ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا معمول ویسی ہی تھا، جو جمعرات کا روزہ تھا آج بھی تھا، لیکن میں نے مٹھائی کھا لی۔ وجہ یہ ہے کہ روزے کی قضا ہو سکتی ہے، دل کے ٹوٹنے کی قضا کیسے ہو؟ اس کا دل اگر ٹوٹ جائے، میرا تو روزہ نفل تھا، فرض روزہ نہیں ہے، نفل روزہ ہے، ٹوٹے گا تو پھر میں قضا کر لوں گا۔ لیکن اس فقیر کا، اس درویش کا جو اتنی دور سے سوغات لے آیا ہے، دل ٹوٹ جائے تو اس کے دل کو جوڑنا میرے لیے اور سخت کام۔ یہ وہ اخلاق تھے جنہوں نے پورے دلوں پر حکومت کی ہے، یہ وہ اخلاق تھے جنہوں نے پورے دلوں پر راج کیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوری سیرت میں ظلم کا ایک آنا یا ایک کائی برابر دکھا دے کوئی، میں مان لوں کہ آپ نے کسی پر سختیاں کی ہیں، ناجائز طریقے سے ظلم کر کے کسی چیز کو قبضایا ہے، کبھی ایسا نہیں دکھا سکتا۔ تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کر کے دیکھے، ہماری نہیں غیروں کی لکھی ہوئی تاریخ سے بھی لا کر کے دکھا دو، غیروں کی تاریخ سے۔ یہاں پر جب آئے تھے، ہندوستان اس طرح سے نہیں ہے جیسے بادشاہ لوگ یہاں پر آئے، تیمور آیا یا پھر علاء الدین خلجی کی بات ہے، احمد شاہ ابدالی کی بات ہے، جن کے ذکر سے لوگ آج پریشان بھی ہوتے ہیں۔ بہت سارے بادشاہ آئے، وہ زمانہ ہی ایسا تھا کہ جہاں جہاں بادشاہ لوگ اپنے فوج کو لے کر کے جاتے، علاقے کے علاقے فتح کرتے ہیں۔ اب وہ آج بیٹھ کر کے اس کو ظلم اور انصاف کی تاریخ میں رنگنا یا پھر اس کے لیے کمپیئر کرنا، یہ ایک الگ بیوقوفی کی بات ہے۔ وہ دور ایسا تھا کہ زمین جس کی ہے، جو طاقت کے ساتھ استعمال حاصل کر لے، اس طرح سے معاملہ چلتا تھا، آج کے دور کی طرح نہیں ہے۔ جبکہ یہاں ہندوستان کے جو راجے مہاراجے تھے، تو کیا وہ ماں کے پیٹ سے زمین لے کر کے آئے تھے؟ وہ بھی قبضہ ہی کیے تھے، ادھر ادھر جاتے تھے اپنی فوج کو لے کر کے، جتنا حصہ ان کے حصے میں آ جاتا اس پر قبضہ کرتے تھے۔ لیکن یہ سارے بادشاہ جتنے بھی آئے، ہو سکتا ہے زمینوں کو قبضہ کیا ہو، تخت پر قبضہ کیا ہو۔ غریب نواز اس طرح سے نہ قبضہ کرنے آئے تھے نہ زمین لینے آئے تھے۔ مجھے بتاؤ، اگر زمین ہی لینے آئے تھے تو سرکار غریب نواز کا محل کہاں ہے؟ سرکار غریب نواز کی پراپرٹی اور جائیداد کہاں رہ گئی؟ ان کی کھیتی باڑیاں کہاں ہیں؟ کچھ نہیں ہے سوائے اس مزار مبارک کے حجرے کے، غریب نواز کے پاس کچھ نہیں تھا۔ بلکہ آپ کے پاس جو جبہ تھا، جو پہنتے تھے، 16 کلو کا ہو گیا تھا۔ 16 کلو کا جبہ ہوتا ہے کوئی؟ کیوں 16 کلو کا ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے کہ 16 کلو اس میں موتی، تانبا، ہیرا سب لگا دیا گیا تھا، بلکہ اتنے سالوں سے اس پر پیچ پر پیچ لگاتے چلے گئے، پیوند پر پیوند، تو جبہ بڑھتا بڑھتا وہ 16 کلو کا ہو گیا تھا۔ سوائے اس کے ان کے پاس کیا رہا؟ عزیزان گرامی، میں یہ آج ان کے لیے کہہ رہا ہوں
جن خبیثوں نے میرے سرکار غریب نواز کی شان میں توہین کی اور کہا تھا کہ جس طرح اکروچ کرنے والے، ظلم کرنے والے، ہڑپنے والے یہاں آئے، اسی طرح معین الدین چشتی بھی آئے. ان ظالموں کو تاریخ پتہ نہیں ہے، تاریخ پتہ نہیں ہے. سرکار غریب نواز زمینوں کو فتح کرنے کے لیے نہیں بلکہ دلوں کو فتح کرنے کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے وہ کر دکھایا ہے، اور وہ بھی تلوار کے زور پر نہیں، اپنے اخلاق کے زور پر کر دکھایا ہے. سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اخلاق کیوں نہ ہو، کیوں نہ